مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تکبر کی خرابی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب کے فیض مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعوں کے موقع پر ہم نے یہ گزارش کی کہ دنیا ایک عارضی گھر، باقی رہنے والا گھر آخرت کا،
اور حقیقت میں وہ دنیا دار یا دنیا میں رہنے والا نہایت ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا جس نے اس دنیا سے آخرت کو کما لیا. چاہے دنیا کی مال اور متاع سے اس نے آخرت کو کمایا یا جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دولت جہو و حشمت دی اسے بروئے کار لا کر اس نے آخرت کو کما لیا. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مضمون اور واعظ کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ سب لوگ دنیا کو چھوڑ کے تسبیح بوسیدہ لباس پہن کر قبرستان چلے جائیں یا مسجدوں میں چلا کش ہو جائیں اور صرف اللہ اللہ کریں. نہیں، ہم نے مولانا روم کے حوالے سے یہ بات عرض کی کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، اصل میں دنیا نام ہے اللہ کی یاد سے غفلت کا. جو چیز بھی آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے سمجھ لو کہ وہ دنیا ہے، یہ اس کا نچوڑ. آپ جانتے ہیں کہ انسان میں جیسے جسمانی بیماریاں اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ان گنت، اور ان روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے تکبر، اور یہ ایسی بیماری ہے ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اگر یہ بیماری عالم میں پیدا ہو جائے تو اس کے علم و فضل میں گھن لگ جاتا. دولت مند میں اگر وہ بیماری پیدا ہو جائے سارا کیا کرایا سب دھرا رہ جاتا. بڑی بڑی نیکیاں اور بڑی بڑی چیزیں یہ سب کی سب کافور بیکار اور کل عدم ہو کر رہ جاتی ہیں جس میں یہ بیماری پائی جائے. میں نے جو آیت تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے، ریاض تسنو سے نہیں چلتے، بلکہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت ادب احترام سے زمین پر چلتے ہیں. یعنی ان میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ میں اور آپ اگر اللہ کے نیک بندوں کی چال دیکھ لیں تو وہ چال ہی سے ایسا لگتا ہے کہ ان میں کوئی تکبر کا کوئی شائبہ نہیں، اس طریقے سے زمین پر چلتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ان کی ایک عادت یہ ہے کہ ان میں جب تکبر نہیں تو تکبر کی ضد ہے تواضع، یعنی جھکنا، عجز اور انکساری. جب وہ زمین پر چلتے ہیں اور کوئی ایسا آدمی ان کے پلے پڑ جائے جو بلا وجہ دماغ کھانے لگ جائے، بلا وجہ بحث اور ابحاث میں انہیں مبتلا کر، بلا وجہ ان کے سر لگ جائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو میرے بندے کا عمل پھر یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کوئی جاہل اگر ان کے پلے پڑ جائے وہ اس سے بحث اور مباحثہ نہیں کرتے، قَالُوا سَلَامًا، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، تمہارا راستہ وہ ہمارا راستہ وہ، ہم تم سے کوئی الجھنا یا بحث اور ابحاث نہیں چاہتے. یہ اس کے آیت کے مرادی معنی اور اس میں کچھ تفسیروں کو ہم نے ساتھ سامنے رکھ کر اس کے یہ مرادی معنی عزیزان گرامی کی. یہ تکبر ہے کیا؟ عام طریقے ہم جانتے ہیں کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کوئی جہو و حشمت دے دے تو اس میں کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور ہر آدمی کو گھٹیا پست اور چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ ایک مختصر ترجمہ ہے تکبر کا. عزیزان گرامی، علماء نے فرمایا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ توجہ کیجیے. ایک تو تکبر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے،
اور ایک تکبر کی قسم رسولوں کے ساتھ کیا جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک تکبر کی قسم یہ ہے کہ آدمی آدمی کے ساتھ کرے۔ اچھا، دو کو تو ہم نکال دیں، ان کا حشر تو آپ نے دیکھا، جس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا، جس نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ تکبر کیا، یہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آخری تکبر انسان سے انسان کا ہے، یہ زیادہ مہلک ہے، یہ زیادہ پریشان کن ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا بھی جاتا ہے، اور میرا آپ کا سب کا پالا جو ہے وہ اسی تیسرے تکبر سے پڑتا ہے۔ اس کی تفصیل قرآن مجید و احادیث مقدسہ میں یوں ہے، تاکہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ وہ تین قسمیں کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نمرود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا، اور فرعون کیا کہتا، انا ربکم الاعلی، کہ میں اپنے آپ کو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ رب جانتا ہوں، اور میرے علاوہ تو کوئی تمہارا رب ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تکبر کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، اسے ہم نے عرض کیا تھا کہ نمرود کے تکبر کا حال یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنی کرسی پر جلوہ گر ہو بیٹھے تو اس کی جہو و حشمت، اس کا روب دبدبا کتنا ہوتا ہے۔ جب آدمی جائے تو شاہی آداب سے جب تک واقف نہ ہو تو بڑے درباروں میں آدمی نہیں جا پاتا، نہ جانے شاہی آداب کیا۔ کوئی عام آدمی اگر بادشاہوں کے دربار میں جائے تو اس کے چوبدار، اس کے ملازمین بتاتے بھئی یوں سلام کرنا، اس طریقے سے کھڑا ہونا، وہ اس کو آداب سکھاتے۔ مغلیہ سلطنت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو مغلیہ بادشاہ جب اپنے گویا مسند پر بیٹھتے تو ان کا ادب یہ تھا کہ کوئی سائل اگر آئے تو وہ جھک کر کے 11 مرتبے سلام کرے، پورے 11 مرتبے سلام کرنے کے بعد اپنی فریاد بیان کرے گا۔ اگر کسی نے تاریخ کو پڑھا ہو تو بہادر شاہ ظفر کی تاریخ میں پڑھیے کہ رنگون جب قید کیے گئے اور رنگون کے قید خانے میں جب ان کا ایک ملازم ان کے پاس پیش کیا گیا تو ملازم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بادشاہ رہے یا نہیں، اس نے وہی پرانی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو 11 مرتبے سلام کیا۔ کہ مختلف ادوار میں مختلف آداب ہوا کرتے۔ اب دیکھیے نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا، تو آپ جانتے ہیں جو خدائی دعوے دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کیسے کرتا۔ بہت لمبی تفصیل ہم ادھر نہیں جاتے ورنہ ہمارا مضمون رہ جائے گا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ مچھر 2 4 10 20 دن نہیں، کہتے ہیں 400 برس اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ حال یہ ہوا کہ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھے تو جو درباری آئے، جو کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو، اب لیجیے دربار کا ادب یہ ہوا کہ ہر درباری آئے، بادشاہ صاحب کے سامنے آئے اور جناب اپنے پیر سے جوتا نکال کر بادشاہ کے سر میں 7 جوتے رسید کرے، اور اس کے بعد بات کرے جی یہ عرض اور گزارش ہے۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 جوتے جب اس کی کھوپڑی پر پڑتے تو اس کی دھمک سے تھوڑی دیر کے لیے مچھر کوریدنا چھوڑ دیتا تھا، تو اسے کچھ آرام مل جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ جو اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہلوائے تو اس کا ادب یہی ہونا چاہیے کہ اس کا علاج بھی یہی ہونا چاہیے کہ 7 جوتے اس کے سر پہ پڑھیں اور اس کے بعد درباری اپنی فریاد بیان کرے۔ یہ ہے وہ پہلا تکبر۔ اور آپ نے دیکھا فرعون کے ساتھ کیا ہوا کہ دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بمے فرعونیوں کے غرق کر دیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ نہایت کر و فر کا آدمی، اور جناب منٹوں سیکنڈوں میں اس صفر اور ایک یعنی گھٹیا نقطے تک اس کے جناب ساری عزت اور وقار کو گرا دیا گیا۔
اب اس کے بعد آئیے اللہ کے رسول کے دربار میں تکبر. قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ اس کا تکبر کا ذکر کیا. ایک جس نے اللہ کے دربار میں بھی تکبر کیا اور اللہ کے نبی کے دربار میں بھی، تو اس کا حال آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جس کا نام شیطان ہے، کتنا عبادت گزار تھا، کتنا جناب متقی پرہیزگار بنتا، لیکن اس نے کیا؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا. جب رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب کے سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ مختلف کلمات قرآن میں ہے. ایک بات اس نے، انا خیر منہ، میں ان سے برتر. برتر کی دلیل کیا ہے؟ تو نے انہیں مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں. یہ جب اس نے تکبر کیا، رب کریم نے کان پکڑ کر جنت سے نکال دیا. قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. اور اسے باہر کرنے کے بعد اس کو یہ بشارت سنا دی کہ قیامت تک تیرے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا. آپ نے دیکھا تکبر کا کیا حال ہوا. وہ کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. رب کریم نے ارشاد فرمایا. اب آئیے امتوں کا حال یا ان کے ماننے والوں کا حال. جب اللہ کے نبی کو لوگ دیکھتے وہ کیا کہا کرتے؟ ارے تمہارا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا اسے کوئی فرشتہ نہیں ملا؟ کیا کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی کہ اسے نبوت کا تاج پہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تکبر کرنے والوں کا حال یہی تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آن کر کہتے، کیا آپ ملے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنا؟ اس کے لیے تو اللہ کوئی فرشتے کو بھیجتا، کوئی بڑا عظمت والا فرشتہ آن کر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو شاید ہم مان لیتے. لیکن تم تو ہمارے یہاں پلے، ہمارے یہاں بڑے ہوئے، یہی پیدا ہوئے، اور تم نے آن کر کے نبوت کا اعلان کر دیا. یہی تکبر جب نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے کیا تو آپ نے دیکھا ان کا حشر کیا ہوا. اور جو حضور کے دربار میں آن کر تکبر کی ضد تواضع انکساری سے کام لیا، سبحان اللہ، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی ذو نورین بن گیا. تو آپ نے دیکھا یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ سب کیا کرایا جو ہے وہ سب دھرا رہ جاتا ہے. اب آئیے دوسری جانب اس کے کچھ اسباب. یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی؟ اس کے اسباب ہیں. اس کے اسباب میں سے جو علماء نے لکھا اس کی تلخیص کچھ یوں ہے. ایک سبب تو ہے آدمی کے پاس پیسہ بہت ہو جانا، یہ بھی تکبر کا سبب ہے کہ جب آدمی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، بہترین بنگلہ آ جائے، پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ارے اس کے تو پیر زمین پر نہیں لگتے، 2-4 فٹ اوپر چلتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اب سب میں انا خیر منہ. یہی بیماری شیطان والی اس میں پیدا ہو جاتی. ایک سبب ہے اس کا دولت. اچھا، ایک سبب ہے اس کا جہو و حشمت، کہ آدمی کو اقتدار مل جائے، بادشاہت مل جائے، وزیر بن جائے، سفیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. تو آپ ایک یہ تکبر ہے جہو و حشمت، یعنی کوئی مقام مل جائے. یہ بھی تکبر. اور آپ جانتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا پڑا اور سارا تکبر غرور جو ہے وہ جناب دھرا کا دھرا رہ گیا. حجاج بن یوسف کے تکبر کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑی تفصیل ہم صرف نکات بیان کر رہے ہیں. اس نے جب ایک تابعی کو جب اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ میں کتنی قدرت رکھتا ہوں. سعید بن جبیر جیسے متقی پرہیزگار تابعی کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے ایسے متقی پرہیزگار لوگوں سے میں نمٹ گیا. تکبر. سعید ابن جبیر کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا، اے اللہ تبارک و تعالی، اس متکبر، اس غرور اور اس جہو و حشمت والے کو اس نے مجھے تو قتل کر دیا، مگر آئندہ تو کسی کے قتل پر اسے قدرت نہیں دینا. یہ کلمہ ان کے عین وصال کے وقت نکلا، اور اس کے بعد ہی حجاج بیمار پڑ گیا. اور بعض مورخین نے لکھا کہ وہ رات کی اندھیری میں اٹھتا اور اٹھ کر یہ کلمات کہتا،
سعید بن جبیر نے میرا کیا کیا؟ میں نے بلا وجہ اسے قتل کر دیا، اور وہ اس کو کہتے سونے نہیں دیتے، جب بھی حجاج سوتا اس کے پیروں کو اس طریقے سے جھنجوڑ کر اس کو اٹھا دیا کرتے، یہاں تک کہ اسی غم تکبر میں وہ مر گیا۔ سعید بن جبیر کے بعد وہ کسی کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑی تفصیل۔ تو آپ نے دیکھا ایک سبب جو ہے وہ اقتدار، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کرم سے کوئی منصب دے دے تو منصب دینے کے بعد اس کا غرور اور تکبر جو ہے وہ شروع ہو جاتا، اور ایک تکبر کا سبب ہے حسن و جمال۔ یہ بھی تکبر کا سبب ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حسن و جمال دے دے تو وہ بدصورتوں پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نظام قدرت یہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، اللہ کے یہاں اس کی تخصیص تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جیسا وہ چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے۔ کسی کو کالا پیدا کر دیا، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا پیدا کر دیا۔ ہم اپنے پہ تو کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ ہمیں کیسا پیدا کیا جائے، تو اب ایک دوسرے پر محض حسن و جمال سے تکبر کرنا یہ بالکل لغو اور بیکار ہے۔ تو جناب یہ حسن و جمال بھی ایک عزیزان گرامی تکبر کا سبب ہے۔ چلیے سنتے چلیے، کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک یہ اموی بادشاہوں میں بہت حسین بادشاہ، بہت حسین بادشاہ۔ اس کی ایک مثال کہ یہ کس قسم کا بادشاہ تھا آپ کو تعجب ہوگا سن کر۔ اپنے زمانے کے عظیم محدث حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ کے بارے میں لکھا کہ اس نے ایک نشست میں ایک بکرا، 7 مرغ، 70 انار اور 8 کلو کشمش کھائی۔ یہ بتائیے آپ کسے دنیا کے بڑے سے بڑے پہلوان کی بھی یہ خوراک نہیں ہو سکتی۔ ایک بکرا، 7 مرغ، 70 انار، 8 کلو کشمش۔ بتائیے صاحب کیسا جنات ہوگا۔ بڑا حسین اور جمیل تھا۔ ایک دن جناب اپنے چہرے کو صاف کر کے داڑھی وغیرہ پر جناب تیل لگا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کے نبی گزرے، ابو بکر صدیق جو حضور کے خلیفہ، عثمان غنی ان کے سور اوصاف بیان کرنے کے بعد، اور آئینے میں دیکھ کر کہنے لگا اور میں حسن و جمال کا خلیفہ۔ یہ جب اس نے دیکھ کر آئینے میں کہا، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوا، اسی حسن و جمال میں چند ہی دن کے بعد انتقال کر گیا۔ دیکھا وہاں حسن و جمال کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ اچھا ایک سبب اس کا علم بھی ہے، یہ بھی ہے آدمی زیادہ پڑھ لے، زیادہ جاننے لگ جائے، وہ ہر آدمی کو اپنے سے چھوٹا جاننے لگ جائے، ہر مولوی ہر عالم کو اپنے سے گھٹیا جاننے لگ جاتا ہے، تو اس کا حشر بھی بالکل بیکار ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے بعد اگر علم آدمی کو تکبر سکھائے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ علم تو آدمی کو تواضع سکھاتا ہے، علم تو آدمی کو عجب اور ان کے ساری سکھاتا ہے، تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ علم بھی ہے۔ تو میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ یہ بیماری از خود پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اسباب ہیں یہ جس کی وجہ سے یہ بیماری آدمی میں جنم لینے لگ جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی اسے پہچان نہیں پاتا، جب مرض ڈائیگنوس نہ ہو، مرض کی تشخیص نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ آدمی بغیر علاج ہی کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آئیے اصل نفس مسئلہ تکبر، اس کے مد مقابل عجز اور ان کے ساری۔ میں نے عرض کیا کہ آدمی میں یہ 4 کیفیت جسے میں نے بیان کی، آپ کو آدمی برتر اور اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آدمی چلتا اٹھتا بیٹھتا ہے، چند فرشتے ان پر متعین، ہر آدمی پر
اور آدمی کے منہ میں ایک لگام ہے، یوں کہہ دیجیے اس کے اردو ترجمے میں کہ ایک روحانی لگام ہے، ہر آدمی کے جیسے گھوڑے کے لگام ہوتی، اور اس سے فرشتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ہر آدمی کے منہ کی لگام کو حضور علیہ السلام فرماتے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور جو گردن اونچی کر کے چلے غرور تکبر میں تو فرشتہ اس کی گردن کو لگام سے جھکاتا، اس کو جھکاتا، اور جو تواضع انکساری کے ساتھ چلے، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا قرآن میں 44 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو عجز انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلے تو کیا ہوتا ہے، فرشتے اس کو جو اس کے منہ میں لگام ہے اس کو اٹھاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ شراح حدیث اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ جو آدمی تکبر غرور کرنے لگے وہ ایک دن گھٹیا ہوگا، ایک نہ ایک دن ذلت رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور جو آدمی تواضع کرے، عجز اور انکسار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس عاجزی انکساری میں اس کے مقام کو بلند کر دیتا، بلند سے بلند کر دیتا۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بے شمار اولیاء، بے شمار مشائخ، بے شمار علماء عزیزان گرامی اس وقت دین اور اسلام کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے، یہ وہی لوگ تو تھے کہ جنہوں نے عجز اور انکساری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو بلند کر دیا، آج تک بلند، اور قیامت تک عزیزان گرامی بلند رہیں گے۔ میں وقت کی کمی پر مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، عمل صحابہ کرام کا ملاحظہ، حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک مرتبہ نماز کی امامت کی، اس کو امام غزالی نے نقل کیا۔ اس زمانے میں معین امام نہیں ہوا کرتے، نماز کا جب وقت ہوتا نمازی اپنے گرد و نواح دیکھ کہ ہم نے کون اچھا مناسب آدمی، ہم حالانکہ سب مناسب ہوتے، تو اپنے سے بڑے آدمی کو مصلی پر کھڑا کر دیتی جی آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، ان کو لوگوں نے مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں آپ غور فرمائیں تو یہ بات آتی ہے کہ بعض جو نمایاں صحابہ کرام ان میں کچھ نمایاں خصلتیں، وہ خصلتیں کیا تھیں؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ حذیفہ ابن یمان پوری جماعت صحابہ میں نہایت ممیز اور ممتاز تھے۔ ان کے ممتاز ہونے کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کوئی خاص آدمی کسی بڑے عہدے پر ہو اس کا کوئی رازدار ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں جناب پی ایس، اس کا پرسنل سیکریٹری، سب معلوم ہوتا ہے صاحب کے کیا کام ہے، صاحب کی ڈائری کہاں ہے، کیا معاملات، کیا مسائل، انہیں سر انجام دینے۔ بلا تشبیہ نبی کریم علیہ السلام کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان، سارے راز انہیں معلوم تھے، کسی اور کو نہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب منافقین نے شرارتیں شروع کی اور وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہنستے کہ دیکھا حضور تو ہمیں جانتے ہی نہیں، ہم تو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، دیکھا تم نے حضور نے ہم سے کیسی محبت سے گفتگو کی، کس طریقے سے برتاؤ کیا، اور خوب بغلیں بجاتے کہ ہم نے حضور کو دھوکہ دے دیا اور وہ ہمیں تو پہچانتے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنا دی پوری منافقین کی، اور منافقین کی فہرست بنا کر حذیفہ ابن یمان کو دے دی، یاد رکھنا یہ سارے منافق ہیں۔ تو ایسی راز کی چیزیں حذیفہ ابن یمان کے پاس ہوتی رضی اللہ عنہ، جن کا مزار گویا بغداد شریف میں آپ نے سنا ہوگا، جو بغداد شریف دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام کو اپنی قبروں میں سے نکال کر دوسری جگہ دفنایا گیا، ان میں ایک حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں کہ 1300 برس ان کے وصال کے بعد ان کا جسم اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن جابر، ان دونوں کے جسم تو جسم ان کے کفن بھی سلامت ہیں۔ ان کو بغداد شریف سے 28 کلو میل کے فاصلے پر حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قرب و دیوار میں انہیں دفنایا گیا، دونوں صحابہ۔ الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں میں کہ مجھے 3 مرتبہ اس دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ۔ حذیفہ ابن یمان نے نماز پڑھائی۔ اب دیکھیے بیماری کا علاج کیا،
نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد قرائن اس روایت سے ایسا پتہ لگا ان کی قرات بہت عمدہ تھی، نماز بہت شاندار پڑھائی۔ ایک مرتبہ وہ دوسری نماز میں آ گئے، صحابہ نے کہا ابھی بھی آپ ہمیں نماز پڑھا دو، ان کا واللہ میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، کسی اور سے نماز پڑھا دیا جائے۔ ان کا کمال کر دیا، بھائی آپ تو دیکھا بھائی تو بہت اچھی انہوں نے نماز پڑھائی، یہی نماز پڑھا، فرما واللہ میں تمہاری امامت نہیں کروں گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ ان کا وجہ بتائیے کیا؟ سبحان اللہ، ہم سب کے لیے نصیحت کے کلمات دو ایک ہیں اگر دل پر کام کر جائیں۔ حذیفہ ابن یمان جیسے قد آور رازدار صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے دوبارہ مصلی پر کھڑا کر رہے ہو تو میرے دل میں تھوڑا سا کچھ یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ میں تم سب میں افضل ہوں، میں تم سب میں برتر ہوں، یہ خیال میرے دل میں پیدا ہو گیا، لہذا آج میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے نماز کی امامت نہیں فرمائی۔ تو بات بہت ہے اگر بڑھائی جائے، صحابہ کرام آگ کو وہاں سے بجھاتے جہاں سے لگی ہے، سمجھ رہی بات؟ آگ لگی ہے کیماڑی میں، بنس روڈ پہ پانی ڈال رہے، تو آگ کہاں سے بجھے گی؟ آگ وہاں سے بجھاؤ جہاں سے لگی۔ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ احساس ہونے لگ گیا کہ میں تم سب میں برتر ہوں، اور ظاہر ہے کہ غرور اور تکبر کی یہ پہلی سیڑھی کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر کہنے لگ جائے، اور میں تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ دیکھا آپ نے ایک کیفیت ان پر آتے ہی فوراً حذیفہ ابن یمان نے اس کا علاج کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تکبر کیا ہے؟ فرما ایک تکبر کی علامت یہ ہے، وہ کون سی علامت ہے؟ اہل علم، اللہ کے نیک بندے، علماء یا صوفیاء یا مشائخ، ان میں سے کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، تو وہ اس کو یہ نہ کہے بھائی تم نے بہت اچھا کیا جیسا غزم کے واقعے میں کچھ ہی دن پہلے بیان کیا، بلکہ وہ کہے علیک نفسک، مجھے کہتا اللہ سے ڈر، تو اپنی خبر کر، تو خود ڈر اللہ تعالیٰ سے، تو اپنی خبر لے، اپنی خبر لے۔ فرما یہ بھی تکبر کا جملہ ہے، بلکہ کوئی کہ اللہ سے ڈر تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ میں تو ڈر رہا ہوں تو اپنی خبر کر۔ آپ نے دیکھا یہ بات لوگوں میں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بات ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر وہ حیثیت کا آدمی ہو تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ٹھیک ہے میں تو ڈر رہا ہوں، بڑا آیا واز اور نصیحت کرنے والا، تو بھی ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنی خبر لے، اپنی خبر لے، ہاں مجھے چھوڑ دے۔ یہ جملہ کہتے ہیں لوگ یا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ بھی تکبر ہی کا جملہ ہے کہ جب کسی کو خوف خدا یاد دلایا جائے تو وہ کہے علیہ کا نفس کا، تو اپنی نفس کی خبر کر، تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کتنا ہی جہو و حشمت کیوں نہ دے، مگر کبھی کسی آدمی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند بڑا کیوں نہ۔ پھر اس کا علاج بتاتے ہیں امام غزالی، اس کا علاج یہ کہتے ہیں کہ تم اگر کسی بڑے عہدے پر بہت بڑے دولت مند، تو تکبر کا علاج یہ ہے کہ تواضع کرو، اگرچہ یہ عنوان تواضع الگ، کبھی موقع تو اس پہ ہم گفتگو کریں، تو تواضع کا طریقہ یہ ہے اپنے سے چھوٹے والوں کو سلام کرو، اپنے سے چھوٹے والوں سے ملو تو تم میں تواضع پیدا ہو جائے گا، تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ تم عبادت گزار ہو تو فرمایا اپنے بڑے کو دیکھو جو تم سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تو تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو میاں ہم اگر 10 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ 30 پارے پڑھا کرتے۔ ہم اگر رمضان میں 1 قرآن ختم کر رہے ہیں، امام اعظم امام شافعی 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ اب جب عبادت میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو تکبر نہیں ہوگا۔ اس کا علاج حقیقت میں یہ ہے کہ بڑا اگر آدمی ہو تو چھوٹوں کے ساتھ تواضع کرے تو کیا ہوگا، تکبر پیدا نہ ہوگا، اور اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے اور کسی آدمی کو گھٹیا نہ جانے۔ اب آئیے میں ابن خلیقان ایک اور موقع پہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، ایک بہت ہی چونکا دینے والا علمی لطیفہ، مشہور مورخ ابن خلیقان نے اس کو اپنی تاریخ میں عزیزان گرامی بیان کیا کہ میں اور آپ، یہ مجھ میں بھی آ گیا،
आपने भी कहीं ना कहीं फटे पुराने बोसीदा आदमी को देखकर आदमी खुद अपनी अकल से ये सोच लेता है कि ये मुझसे छोटा है, और ये बहुत बात गलत है। शेख सादी बड़े नब्बास थे, सुभान अल्लाह। कहते अकल अगर सीखनी हो तो मौलाना रूम मुर्शिद सादी को पढ़ा जाए। शेख सादी कहते मेरे अजीज, एक बात मेरी याद रख, कोई आदमी कितना ही उम्दा लिबास पहना हो, कितने ही फटे कपड़े पहना हो, अगर खामोश है तो उसका जौहर नहीं खुलता। जब बोलने लग जाए तब पता लगेगा आदमी कितने पानी में है। बगैर बोले खाली लिबास को देख करके कोई राय मुतय्यन नहीं करना, वरना तुझे पहचानने में खता होगी। अब आइए, चौंका देने वाला इल्मी लतीफा बयान करता हूं मैं, जिसको इब्ने खलील खान ने नकल किया, और ये वाकया अपने दौर के बहुत बड़े हदीस के इमाम, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, जिनका नाम था अबू ज़ाहिरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था किसी वक्त में, चंद साल से। अबू ज़ाहिरी कहते हैं, बड़े इल्म फदल के आदमी, कहते हैं अचानक मेरी मसनद पर एक बोसीदा कपड़े पहना हुआ आदमी आन करे मेरी मसनद पर बड़ा जमा हो गया, बैठ गया, और बैठने के बाद मुझे उठाकर कहा उठ बैठ। मैं गुस्से में लाल पीला होकर जब बैठा तो एक तो मेरी बगैर इजाजत के मेरी मसनद पर बैठ गए, और मसनद पर बैठने के बाद जो उठा करके क्या कहा उसने, कहले सुन मेरा नाम अबू याकूब है, पहचाना? यानी ऐसे जैसे लगा कि कोई फसीह के आलम, हालांकि वो सादगी में कह रहा था फसीह, अबू याकूब है मेरा नाम, पहचाना? वक्त बड़ा मुनासिब है बेटा, कुछ मालूम करना है तो कर ले, ऐसा वक्त नहीं आएगा। कुछ मालूम करना हो इल्मी मसला तो पूछ ले, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। अबू ज़ाहिरी कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया, मित्रे जैसा बड़ा आलिम कर्रो फरका, जिसकी दुनिया गोया मोतरी थे इल्म फदल, मेरी बगैर इजाजत मेरी मसनद पर बैठ गए, और बैठने के बाद मुझसे इस लहजे में कहता पूछ ले, मौका नहीं आएगा ऐसा, फिर हाँ बहुत मुनासिब मौका। मुझे गुस्सा आ गया। आप जानते गुस्से में आदमी कुछ का कुछ बोल जाता। अबू ज़ाहिरी कहते मेरी जबान से उसके लिए तस्दीक का कलेमा निकल गया, और मैंने उससे क्या कहा, अच्छा मुझे बताने आया, मुझे मसले बताएगा, और मुझे बता, कहने कुछ हजामत के मुतालिक मालूमात है? ये इन्होंने तस्हीक के तौर पर उसको कह दिया। वो फटे पुराने कपड़ों समझे कोई भीख मांगने वाला आकर के बैठ गया, कोई दिमागी टेंशन होगी, आकर के मुझसे मजाक करने लग गया। तो मैंने उससे मैं कह दिया, जनाब को हजामत के मुतालिक कुछ मालूमात है? उसने कहा बहुत मालूमात। कहने वो संभल करके बैठा, और बैठने के बाद हजामत के मुतालिक जितनी हदीसें थी सब बयान कर, सारी हदीसें बयान कर दी, हजामत के मुतालिक जितनी हदीसें थी। फिर कह लगे हदीस बयान करने के बाद फिर वो आया इस पर कि इसमें कौन सी हदीस सही, कौन सी हसन, कौन सी गरीब, कौन सी मुत्तसिल, फन हदीस पर फिर उसने कलाम किया। फन हदीस पर कलाम करने के बाद जितनी हदीसें बयान, उसकी सेहत पर गुफ्तगू जब मुकम्मल हो गई, फिर उसके बाद आया कि ये हदीस कौन कौन सी सनद से मुस्नद है, इसका रावी कौन है। अब उसने रावियों पर बहस करनी शुरू कर दी, एक एक हदीस के 6-6 रावी पर जनाब सैर हासिल गुफ्तगू कर रहा। इसमें अगर ये आदमी, ये कहाँ का रहने वाला, ये किसका वालिद, ये किसका बेटा, इल्मी मामला क्या, और ये साफ अस्माउ रिजाल पर दिल खोल कर उसने गुफ्तगू। फिर गुफ्तगू करने के बाद उसने क्या किया, फिर फुक़हा के मजहब बयान करने लग गया कि इसमें इमाम अबू हनीफा क्या कहते, इमाम शाफी क्या कहते, इमाम मालिक क्या कहते, इमाम अहमद इब्ने हंबल क्या। इस पर जब उसने गुफ्तगू मुकम्मल कर ली, मुकम्मल करने के बाद फिर वो आया कि हुजूर के जमाने में हजामत के औजार कैसे होते थे, उस तरह कैसे होता, कैंची कैसी होती, एक सैलाब था जो बहरा। इस पर गुफ्तगू करने के बाद फिर वो आया उजरत,
کے زمانے میں حجامت کی اجرت کیا دی جاتی تھی؟ لیجیے صاحب، اجرت پر گفتگو مکمل۔ اس کے بعد میں وہ حضور کے زمانے میں جو لوگ حجامت کرتے تھے ان کے ناموں پر بحث کرنا شروع کر دی۔ اس میں ایک یہ نام کا آدمی تھا جو حضور کی حجامت بناتا، ایک یہ نام کا آدمی تھا جس نے حضور کے بال ترشوا۔ جناب اس نے پھر اس پر گفتگو کی، اجرت پر گفتگو کی، اوزار پر گفتگو کی، ایک سیلاب جاری۔ ابو ظاہری کہتے ہیں میں اس کی سیلاب بیانی کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گیا کہ مجھ سے یہ کیا غلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے اطباء کے اقوال نقل کیے، کہا کہ یہ اس میں بغداد کے اطباء کیا کہتے ہیں، یونان کے اطباء کیا کہتے ہیں، یہ سب گفتگو۔ پھر اس کے بعد آیا کہ فارسی میں جو اطباء تھے انہوں نے کیا کہا، عربی کی زبان والے اطباء تھے انہوں نے کیا کہا، جناب مختلف زبانوں پر اطباء کی رائے شروع۔ پھر آخری میں آیا فن حجامت کیا ہے، یہ کہاں سے جاری ہوا؟ فن حجامت نکالا کس نے؟ پہلے اس نے گفتگو کی صحت پر کہ جناب گفتگو کے معاملے میں اطباء نے یہ رائے بیان کی، اور اپنی گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ یہ فن حجامت جو ہے یہ اصفہانی لوگوں نے ایجاد کیا، اس کے موجد جو ہے وہ اصفہانی ہے۔ ابھی وہ حجامت پر اس پر گفتگو کر رہا، اس کے موجد کون ہے؟ ابو ظاہر رہ نہ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا او بندے خدا کے واسطے مجھے معاف کر، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تو سمجھا تو کوئی پھٹے پرانا پہنا ہوا فقیر ہے، میں تو سمجھا تو کہ عاجز بندہ ہوگا، مجھے تو معاف کر دے، مگر قسم خدا کی آج میں نے یہ طے کر لیا کہ کبھی کسی کو گھٹیا نہیں سمجھوں گا، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھوں گا۔ اور یہ حدیث میں مضمون یوں ہے، حضور نے فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، میلے کچیلے، تم ان کے پاس کھڑے ہونے سے بھاگو، ان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، مگر تم جانتے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے، قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا۔ تم ظاہری لباس سے کسی کا تخمینہ مت لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی غرور تکبر کی بیماری سے بچائے اور اپنے پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں تواضع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے، قصے اور کہانیاں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر وہ کتاب جس میں ناول کا رنگ ہو پسند کی جاتی ہے۔ یہ افسانے اور قصے زیادہ تر جھوٹ، بے بنیاد اور غیر شرعی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اکثر ناول بے حیائی اور غیر اخلاقی باتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایسی کتابیں گھر میں رکھنے اور پڑھنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، لہذا ہمیں ایسی کتابوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے اور سچے واقعات اور قصوں پر مشتمل کتابیں خریدنا چاہیے، جنہیں پڑھ کر عبرت و نصیحت حاصل ہو اور اسلامی جذبہ بیدار ہو۔ اسی طرح کی ایک شاندار کتاب سچی حکایات، جسے سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں قرآن و حدیث اور مستند اسلامی کتابوں سے ہزاروں سچے واقعات اور حکایات کو جمع کیا گیا ہے، جنہیں پڑھ کر نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے اور معلومات بھی، اور خاص بات یہ کہ قصے کہانیاں پڑھنے کا مزہ بھی ملتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، انبیاء کرام کے سچے واقعات، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ائمہ کرام، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلاطین اسلام کے سچے واقعات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جسے گھر میں ہر چھوٹا بڑا، مرد و عورت شوق سے پڑھتا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کتاب میں کیا کیا واقعات ہیں، آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام اعظم کا ایک دہریہ سے مناظرہ، حضرت جبرائیل امین اور ایک نورانی تارا، ایک بکری زندہ ہو گئی، حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان، کوزے میں دریا، بادلوں پر حکومت، جنت کی اونٹنی، حضرت بلال کا خواب، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، طوفان نوح اور ایک بڑیا، حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ،
درخت سے آواز، خوفناک سانپ، پانی کا عذاب، فرعون کی ہلاکت، جانوروں کی بولیاں، پتھر کی اونٹنی، سلیمان علیہ السلام اور ملک الموت، 1300 سال کی عمر کا بادشاہ، خوش نصیب قافلہ، حضرت یوسف علیہ السلام اور آئینہ، دنیا دار کا انجام، حضرت صدیق اکبر کا خواب، یار غار، غزوہ تبوک، پراسرار خادم، غیبی آواز، حضرت فاروق اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، ایک فتنہ باز یہودی، عجیب فیصلہ، 8 روٹیاں، حضرت علی کی شہادت، خطرناک درندہ، حضرت کعب کی دردناک کہانی، اللہ کی تلوار، قلعہ زمین میں دھنس گیا، 2 ننھے مجاہد، حضرت علی اور کوفہ کا لشکر، جنت کا سیب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مسلم کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات، حضرت امام اعظم کا تقوی، دلہن بدل جانے کا مسالہ اور امام اعظم کا فیصلہ، حضرت امام اعظم کی تدبیر و حکمت، حضرت امام اعظم اور چوروں کا سراغ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک کی حکایات، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، موتیوں کا سوداگر، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت رابعہ بصری کا واقعہ، ہارون رشید کی نصیحت، شیطان کی مایوسی، نرالی دعا، شیطان کا جال، حضور غوث اعظم کا علم، بغداد کا تاجر، بادشاہ اورنگزیب اور ایک بہروپیہ، نیت کا پھل، صدقے کی برکت۔ اس طرح سینکڑوں دلچسپ اور سبق آموز واقعات اس کتاب میں درج ہے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیے، سچی حکایات۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔